أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا اللہ کرے جو پڑھ رہے ہیں ان کو تو آج جلوہ نظر آ ہی جائے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا آ راجا حسن دی نگری دا دیدار کرا ساڈا حج ہووے پابر کے میم دے محبوبہ ہاتھ پیر چما ساڈا حج ہووے تیری صورت پاک دی حد کوئی نہیں ذرا پردہ چا ساڈا حج ہووے ناشاد نصیب نو بھاگ لگے ساڈے وہڑے آ ساڈا حج ہو اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کرو کرم کمال کمینے تھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کرو کرم کمال کمینے تے تیرے پاک شہر وچ گھر ہووے پھر انج دا سونا سانگ بنے تیرے در دے سامنے در ہووے اتو تیرا چہرہ پاک ہووے اتو میری یار نظر ہووے انج سرمد مرن دی چس آوے تیڑے پیر ہووے میرا سر ہووے
انج سرمد مرن دی چس آوے تیرے پیر ہوول میرا سر ہووے اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا کملی قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں در فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو کہہ دوں گا کہ میں تو ہوں بس منگتا والے کا انتہائی قابل غور شعر آل نبی اولاد علی کی چلیں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ آل نبی اصحاب نبی کی شان بڑھائی اللہ نے آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے کتنا اعلیٰ کتنا بالا کمبا کملی اللہ حضرت سے پوچھے نا بھی کتنا اعلیٰ ہے تو آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کتنا اعلیٰ کتنا بالا کمبا کملی اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا حمد و ثنا کے بعد دعائے خلاق قدوس ہماری اس محفل کے اندر حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرمائے
آج کی اس محفل پاک کے محتمم جناب محترم ناصر صاحب، ان کے بھائی اویس صاحب اور اسد بھائی، اللہ ان سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں کامیابیاں عطا فرمائے، اور اس محفل پاک کا صدقہ اللہ پاک ان کے والدین کی قبروں پر رحمت اور رضوان کے پھول برسائے اور ان کی بلا حساب بخشش فرمائے۔ ایک درود پاک کی فضیلت سے میں اپنی معروضات کا آغاز کرتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ تشریف فرما رہیے گا کہ میرے آقا مولا سرور کائنات مفخر موجودات نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ مئۃ مرہ، جس شخص نے دن بھر میں میری ذات پر 100 بار درود پاک پڑھا، انعام کیا ملے گا؟ کتب اللہ بین عینیہ، اللہ پاک اس بندے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا۔ کیا لکھے گا؟ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافق بھی نہیں ہوگا، یہ بندہ جہنمی بھی نہیں ہوگا۔ کتنی مزے کی بات ہے، اگر دن میں 100 بار ہم درود پاک پڑھیں انشاءاللہ جہنم سے بھی ہمیں آزادی مل جائے گی اور منافقت سے بھی ہمیں آزادی مل جائے گی۔ تو جدو بندہ منافقت تو پاک ہو جاوے تو بندہ ستھرا مسلمان نہیں ہو جانا۔ اللہ پاک ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب حصول برکت کے لیے محبت، عقیدت، احترام، ڈیووشن، خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، ترقی اور کامیابی کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر اللہ پاک نے بھیجا۔ یہ اللہ پاک اپنی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انہیں بھلائی کے راستے پر چلائیں، جنت کے راستے پر چلائیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈائریکٹ بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا اور بندے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاتے، لیکن یہ سلسلہ اللہ نے نہیں رکھا، باوجود قدرت کے کر تو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بندوں کے اور اپنے درمیان نبیوں اور رسولوں کا وسیلہ رکھا ہے تاکہ یہ بندے نبیوں اور رسولوں کے در سے ہوتے ہوئے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کریں۔ اگر نبیوں اور رسولوں کے وسیلے کے ساتھ اللہ تک پہنچیں گے تو کامیاب ٹھہریں گے۔ اگر کسی بھی امتی کا، کسی بھی شخص کا تعلق اس وقت کے نبی سے ٹوٹ جائے تو بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کی ساری عبادات اس کے منہ پہ ماری جائیں گی، اس کی ساری نیکیاں غارت جائیں گی، برباد جائیں گی۔ کیوں؟ اس کے دامن میں مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں ہوگا، یا کسی اور نبی کے دور میں آیا تو اس نبی کا وسیلہ ضروری ہے۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا دنیا میں تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے سونے حبیبہ اسی توانوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں، سارے جہاناں واسطے رحمت۔ یاد رکھیے نبی جتنے بھی ہیں ہر نبی رحمت ہے، ہر نبی رحمت ہے، مگر وہ اپنے علاقے کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ مگر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے علاقے کو متعین، مقید، محدود، لمیٹڈ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالم واسطے، سارے جہانہ واسطے ساڈا حبیب رحمت بن کے آیا ہے۔ ایک علاقے واسطے نہیں، ایک شہر واسطے نہیں، ایک گاؤں واسطے نہیں، ایک محلے واسطے نہیں، ایک ملک واسطے نہیں، بلکہ سارے بلکہ اس دنیا واسطے بھی نہیں، ہر آسمان واسطے مصطفیٰ رحمت، ہر زمین واسطے مصطفیٰ رحمت، درختہ واسطے مصطفیٰ رحمت، انسانہ واسطے مصطفیٰ رحمت، جنہ واسطے مصطفیٰ رحمت۔
جمادات نباتات ہر چیز کے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے۔ سیدی امام عشق و محبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا ہے عالمین واسطے رحمت۔ تو عالمین کے اندر کیا کیا چیز آتی ہے؟ آپ فرماتے ما سوی اللہ، گالی مکا چھڑی۔ اللہ حضرت نے فرمایا اللہ کے سوا ہر چیز عالم کے اندر آتی ہے، صرف خدا کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہر چیز کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر نیکوکار کے لیے، ہر نبی اور رسول صحابی ولی پیغمبر ہر شخصیت کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت بن کر آیا ہے۔ اور حضرت مولا علی کا سٹیٹمنٹ بھی سناؤں، باب مدینۃ العلم، جن کے دروازے پر علم ناز کرتا ہے۔ تو جناب مولا کائنات حضرت مشکل کشا جناب مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے سارے انبیاء اور رسل واسطے ہمارے مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور اللہ کریم نے ہر نبی کے ساتھ یہ وعدہ کیا، توجہ کیجئے گا، ہر نبی کے ساتھ اللہ پاک نے وعدہ کیا۔ وعدہ کیا ہے؟ کہ اے میرے نبی میں تجھے نبوت عطا کر رہا ہوں، یا میں تجھے رسالت عطا کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا منصب عطا کر رہا ہوں، پر ایک بات یاد رکھنا۔ راوی کون ہے؟ مولا علی۔ مولا علی فرماتے اللہ ہر نبی سے یہ عہد کرتا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے جب بھی بھیجتا فرماتا تجھے نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اگر آپ کے دور کے اندر آپ کی نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں، اسی اسنا میں ساڑی مرضی ہو جاوے کہ اپنے یار نو بھی بھیج دویے، اپنے حبیب نو بھیجیے، اگر ساڑی مرضی ہو گئی تے اسا اپنے لجپال رسول نو بھیج دیتا، پھر اے نبی تو وعدہ کر او دی مدد بھی کرے گا، او دے تے ایمان بھی لے آوے گا۔ یار نبی کے دور میں میرے مصطفیٰ کی آمد ہو، نبی کو حکم ہے، جسے سمجھ آئیے بولے باقی چپ رہے ہیں۔ نبی کسی نبی کے دور میں مصطفیٰ کی آمد ہو جائے، اس نبی کو حکم ہے مصطفیٰ کی عظمت کے ڈنکے بجا، تو ہم جو امتی ہیں، ہم جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا ہم کوئی امتی محفل میلاد منا کر مصطفیٰ کے ڈنکے بجا رہا ہو، حضور کے ترانے پڑھ سنا اور سن رہے ہو، تو کوئی امتی کلمہ پڑھ کے ان پر فتویٰ لگائے گا؟ بھی تو کیسا امتی ہے؟ اس کا مطلب ہے تو 2 نمبر امتی ہے۔ 1 نمبر امتی ہوئے آتے پھر حضور دی عظمت خوش ہوئے آتے۔ اچھا سب نبیوں سے اللہ تبارک و تعالی عہد لیتا کہ تیرے دور میں اگر میرا نبی آ گیا، یہ عہد آدم علیہ السلام سے بھی لیا، سارے نبی شان والے ہر نبی کے نام پر سبحان اللہ کہیں تاکہ زیادہ درخت لگتے جائیں جنت میں۔ آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے عہد لیا، نوح علیہ السلام سے بھی عہد لیا، شیس علیہ السلام سے بھی عہد لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی عہد لیا، زکریا علیہ السلام سے بھی لیا، داؤد علیہ السلام سے بھی عہد لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت خضر علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ہر نبی سے اللہ نے عہد لیا۔ پھر نبیوں نے بھی محبت مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا۔ کیسے حق ادا کیا؟ سناؤں عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، ذرا گج وج کے کہیے گا سبحان اللہ۔ چلیں اور فرمائیے گا کہ میاں صاحب نے کس سٹیج پر جا کے کلام فرمایا ہے۔ آپ فرماتے عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گھن تیمم کردہ، عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہے کہ در مصطفیٰ کی خاک ہو اور میں اس کو اپنے چہرے پر مان لوں، قربان جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ میں در مصطفیٰ کی خاک ہو، اس کے ساتھ تیمم کروں۔ پہچاننا ہے تو انہوں نے پہچانا نا۔ آپ فرماتے ہیں عیسیٰ خاک
انہاں دے دردی گھن تیمم کردہ تائیں دست مبارک اسدا شافی ہر ضرر دا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جس بیمار پر ہاتھ رکھتے اسے شفا مل جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماتے ہیں در مصطفیٰ کی خاک کا تیمم فرمایا عیسیٰ نے، اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر شفا رکھی۔ یہ بھی کرم ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ تائیں دست مبارک اس دا، راجہ مبارک صاحب، تائیوں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا۔ تے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے اگے بھج راہی، او محمد سلطان اور والی تے مرسل ہو سپاہی۔ میاں محمد بخش فرما رہے کہ ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان کائنات ہیں۔ قربان جائیں مصطفیٰ کی عظمتوں پر۔ یہ عظمتیں اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ ہر نبی سے مولا علی فرماتے اللہ نے عہد لیا کہ اگر تیرے دور میں میرا نبی آ جائے تو نے اس کی امداد مدد بھی کرنی ہے، تم نے اس پر ایمان بھی لانا۔ حالہ حضرت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں ہر نبی کے لیے برحمت ہمارا نبی۔ لفظ ہمارا نبی آپ کہیں گے، ہر نبی کے لیے بھی رحمت ہمارا نبی، ہر رسول کے لیے بھی رحمت ہمارا نبی، انسانوں کے لیے رحمت بھی ہمارا نبی، یہاں تک کہ فرمایا کافر کے لیے رحمت بھی ہمارا نبی، مسلمان کے لیے رحمت بھی ہمارا نبی۔ کافر کے لیے دنیا کے اندر مصطفیٰ رحمت ہے، اس لیے کہ وہ کفر کر رہا ہے، بتوں کے آگے جھک رہا ہے، خدا کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی بھلے کافر ہے مگر چہرہ نہیں بدلتا۔ کس کا کرم ہے؟ سرکار کا کرم ہے، حضور کا وسیلہ ہے۔ گناہگاروں پر بھی سرکار کی رحمت ہے، اس لیے کہ گناہوں کے باوجود شکلیں بدلتی نہیں ہیں۔ کرم ہے طیبہ کے سلطان کا، نبی آخر الزمان کا کرم اور مہربانیاں ہیں۔ بلکہ میرے مصطفیٰ اتنے رحمت والے ہیں، سرکار تو جانور پر بھی رحمت فرماتے ہیں۔ الترغیب والترہیب ایک حدیث کی کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب امام منذری رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی ہے۔ اس کی حدیث نمبر 24 سنا دوں، حوالہ بھی سن لیں۔ حدیث نمبر اللہ یا رسول یا رسول یا حدیث کی کتاب ہے۔ اچھا حدیث کی 300 سے زیادہ کتابیں ہیں میرے مصطفیٰ کی حدیثوں کی، تو الترغیب والترہیب امام منذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کی حدیث نمبر 24 سنانے لگا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث آگے سناتا ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جس نے سب سے پہلے مسجد نبی کے اندر چراغاں کی تھی۔ تبرانی کی حدیث ہے، میں ذمہ دار ہوں کہ دیکھنا چاہیں میں دکھا دوں گا۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جس نے سب سے پہلے مسجد نبی کے اندر چراغاں کی تھی۔ ایک رسی باندھی تھی، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چراغ
باندھ دیے تھے، سب کو جلا دیا تھا۔ سرکار مدینہ جب واپس آئے فرمایا کس نے کیا؟ صحابہ نے عرض کی تمیم داری نے کیا۔ سرکار نے فرمایا اسے بلاؤ، اسے بلایا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے اس عمل سے میں اتنا خوش ہوا ہوں، اگر آج میری بیٹی کنواری ہوتی تم سے نکاح فرما دیتا کہ تو نے مسجد کے اندر روشنی فرمائی ہے، چراغاں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ نے بھی چراغاں کیا ہے، انہوں نے اپنے دور میں کی، اپنے دور کے مطابق چراغ جلا جلا کر چراغاں کیا، اسی مرچا لا لا کے چراغاں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا اپنا دور ہے، یہاں اس میں کرنٹ بھی ہوتا ہے، دو قسم کا کرنٹ ہوتا ہے ہماری لائٹنگ کے اندر، دو قسم کا۔ کئیوں کو عشق کا کرنٹ لگ جاتا ہے، آنکھوں سے صحیح سبحان اللہ، کئیوں کو عشق کا کرنٹ لگ جاتا ہے، کئی اندر باہر سے جل جاتے ہیں، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ مصطفیٰ کی آمد کے چرچے، یا کسی کے گھر کے اندر بچے کی برتھ ڈے ہو وہ غبارے لاتا ہے، برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے دیوانے سجا دیتا ہے۔ میں نے کہا تیرے بیٹی کی خوشیاں تجھے مبارک، اللہ اس کی بھی حیاتی کرے، لیکن خدا کی قسم کائنات کے سلطان کی آمد پر خوشیاں منانا، خوشیاں وہی، اچھا کسی کا بیٹا ہو تو خوشی اسی کے گھر میں ہوتی ہے، نبی جو ساڈا ہے تے خوشیاں بڑا سے مناسانا۔ الحمدللہ فخر کیا کرے، اللہ نے بڑا ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اتنے رحمت والے ہیں کہ آپ کے در پر تو جانور بھی فریادیں لے کر آتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے چراغاں کیا، یہ وہ صحابی تمیم داری اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی خدمت والا کے اندر حاضر تھے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر اچانک ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کر اپنا منہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے قریب کر دیا، گویا کان وچ کوئی گوشہ بانا چاہنا تھا، جن کے در پر جانور بھی گوشے باویں، ان کو پتہ ہے یہاں سنی جاتی ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ اس نے گوشہ بایا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب اس نے منہ ہٹایا نا، سرکار نے فرمایا اونٹ گھبرا نہیں، انشاءاللہ تجھ پر خدا کا کرم ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اونٹ کے پہ آ کھڑا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے میرا مالک ذبح کرنا چاہتا ہے اور میں ذبح نہیں ہونا چاہتا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے اونٹ کو بتایا گھبراؤ نہیں، اگر تو سچ کہتا ہے تو تیرے لیے تیرا سچ کافی ہے، اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو پھر تجھے سزا ملے گی دربار مصطفیٰ میں جھوٹ بولنے کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام ابھی صحابہ کے ساتھ یہی گفتگو کر رہے تھے، ادھر سے اونٹ کا مالک بھی آ گیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 دن سے ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، یہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ جب اس نے مالک کو دیکھا، خدا کی قسم حدیث میں لکھا ہے کہ اس اونٹ نے مصطفیٰ کی پیٹھ کے پیچھے چھپنے کا ارادہ کر لیا۔ اس اونٹ کے مقدر پر قربان، اس نے دامن مصطفیٰ کے اندر پناہ لی ہے۔ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈھونڈا کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جو آپ کے دامن کرم میں چھپ گیا وہ کس کو ملے، اس پر تو کرم ہوگا ہی۔ تو اونٹ آیا، چھپ گیا دامن مصطفیٰ کے اندر، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی جانب چھپ گیا۔ یہ حدیث نمبر 24 پڑھ رہا ہوں، یاد ہے نا حوالہ؟ اونٹ چھپا تو اونٹ کے مالک سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم 3 دن سے اس کو تلاش کر رہے ہو، مگر جانتے ہو اس اونٹ نے بڑی زبردست کمپلین کی ہے تیری۔ اس نے کہا کیا کہتا ہے اونٹ؟ سرکار نے فرمایا اونٹ کہتا ہے میں سال سے اس بندے کی خدمت کر رہا ہوں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو مجھ پر چھرا چلاتا ہے۔ یا رسول اللہ ان وفاؤں کا اور ان خدمتوں کا یہی صلہ ملے گا مجھے، میں نہیں ذبح ہونا چاہتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو بتا کیا خدمت کا صلہ یہی ہوتا ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا اونٹ ہو بندہ ذبح کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، مرغی ہو، بکرا ہو، گائے ہو، بھینس ہو، ذبح کر کے کھائے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مگر یہاں حضور کی رحمت اللہ دکھانا چاہتا تھا، اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ در مصطفیٰ پہ اونٹ بھی فریادیں لے کر آتے ہیں، اوے دردوں کے مارے تم کیوں نہیں لاتے ہو؟ آج اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو تمہیں در مصطفیٰ نظر کیوں نہیں آتا؟ جب اونٹ آیا ہے
اونٹ آیا ہے در مصطفیٰ پہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتا اونٹ کتنے کا ہے؟ کہا 100 درہم کا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 100 درہم اسے عطا فرمایا اور فرمایا اونٹ جا تو خدا کے لیے آزاد ہے۔ اچھا حدیث نمبر 24 میں آخری الفاظ یہ لکھے ہیں، وہ اونٹ چلا گیا تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے اور میری امت کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ پر کوئی احسان کرے تو اس کے لیے دعا کر دیا کریں۔ لائی دعا کر رہا ہے حضور کے لیے بھی اور حضور کی امت کے لیے بھی، بلکہ میں اپنے انداز میں کہوں تو اونٹ کہتا ہوگا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سب کہیں گے؟ یا رسول اللہ کی صدا سارے لگائیں گے نا؟ میں یہ بھی نہیں کہوں گا جوان بولے اور بوڑھے چپ رہیں، بات آئے رسول اللہ کی تو سب کو بولنا چاہیے، کیونکہ بوڑھوں کو زیادہ ضرورت ہے دامن مصطفیٰ سے اٹیچ ہونے کی، نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کرنے کی، کیونکہ ان کی تو آخری عمر ہے، وہ زیادہ نبی نبی کریں، بجائے اس کے کہ گھر میں جا کر بھیجا غصہ کریں، مسجد میں آ کر بھیجا غصہ کریں، کسی بچوں کے اوپر جھپٹ پڑے، اس کی بجائے نبی نبی کریں اور یا رسول اللہ کی کثرت کریں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ سبھی بچے بوڑھے جوان سبھی یا رسول اللہ کی صدا لگائیں خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جسے جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا مدد سرکار فرماتے ہیں دیوانہ اگر کوئی تڑپ کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، صدا وصدا روے تیرا دوارا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا، ایک باری یا رسول اللہ اس ذوق نالا کو اللہ ایڈا راضی ہوئے جدو قبر جائیے سرکار دا چہرہ وے کے صدا لگائیے یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، مکے دا شاعر ہے۔
میرے آلہ حضرت فرمانے وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سنو گے لا، لا مطلب نہیں، سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری، وہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی عطا فرما چھڑیے۔ اب اندازہ فرماؤ امیر ہوئے یا غریب ہوئے، گزارا در مصطفیٰ تے وے۔ سرکار ہر بندے واسطے رحمت، امیرہ واسطے بھی رحمت، غریبہ واسطے بھی رحمت، جانورہ واسطے بھی رحمت، اپنی واسطے بھی رحمت، اپنے واسطے بھی رحمت۔ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا گونج پڑ جائے، صدا وسدا روے تیرا دوارا جتے ہوندہ غریباں دا، جتے ہوندہ امیراں دا، جتے ہوندہ غریباں دا گزارا یا سرکار خود بھی رحمت للعالمین، رحمت والے، رحمت فرماون والے۔ میرے مصطفیٰ نے امت نو بھی حکم فرمایا اگر جنت جانے دا پروگرام ہے تسی بھی رحم دل بن جاؤ۔ ہن او حدیث پاک جدے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تراحموا، فرمایا صحابہ سنو میرے غلاموں، تواڈے وچ کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا جدو تک او رحم دل نہ بن جاوے۔ خود بھی رحم دل تے امت نے بھی حکم فرمایا تواڈے وچ کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا، لا تدخلوا الجنت حتی تراحموا، میرے غلاموں کوئی بندہ جنت نہیں جا سکتا حتی تراحموا۔ صحابہ کرام بڑے لجپال سن عرض کی تھی آقا کلنا رحیم، آقا جی اسی سارے ہی رحیم ہاں، اسی سارے ہی، سارے بولو اسی سارے ہی۔ صحابہ دا قول ہے کلنا رحیم، حدیث کا ذمہ دار میں۔ اچھا میں ایک لفظ پڑھوں گا آپ مکمل کر دیجئے گا، بسم اللہ الرحمن۔ اللہ کون ہے؟ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اگر اللہ رحیم ہے اور صحابہ خود کو رحیم کہہ رہے ہیں کیا شرک نہیں ہوا؟ میں نوکر صحابہ دا، یہ آکھنا آسان ہے پر نوکر بن کے وکھانا سنیا دا کام ہے۔ بھئی اللہ بھی رحیم، صحابہ خود کو کہہ رہے ہیں کلنا رحیم، مولا آقا جی اسی سارے ہی رحیم ہاں، شرک نہیں ہوندا۔ کیوں نہیں ہوندا؟ بھئی فرق ہے، اللہ رحیم ہے ذاتی طور تے، صحابہ رحیم اللہ دی عطا نال۔ انجی اللہ مشکل کشائے پلمبر نو دسو، اللہ مشکل کشائے ذاتی طور تے، میرے مصطفیٰ مشکل کشائے نے اللہ دی عطا نال۔ اللہ تبارک و تعالی لوگاں دیا مشکلہ دور کر دے ذاتی طور تے۔ اے پلمبری فرقے والے سوشل میڈیا تے واویلا پہ کر دل، اگر تواڈے بابے ایڈے بھی طاقتور ہوئے نا تے اپنے دربار نہ بجاوے نا، درباراں پانی وڑ گئے سلام تے میں کہ مسیتاں بچ گئی ہیں نا۔ الزامی جواب، بھئی اگر دربار ولی کا ہے، ولی اپنے دربار کو نہیں بچا سکتا تو مسجد خدا کا گھر ہے، کیا کہو گے خدا بھی نہیں بچا سکا؟ اے ظالمو خدا کا خوف کرو، اللہ کے ولیوں کی دشمنی مول نہ لو۔ اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں مگر اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ نوجوانوں مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ جس نوجوان کو مسئلہ سمجھ آیا ذرا ہاتھ بلند کر کے کہے نا سبحان اللہ۔ ہاں اب ذرا پلمبر کی ویڈیو آئے نا، کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئے تھلے کومنٹ کرو نا، تسی بھی ایڈے چپ تسی بھی نہ ہو، وہ دیکھو لیتے جواب لو نا بھی تو کیوں اللہ کے ولیوں سے امت کو دور کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ ولیوں کا طرز عمل چھوڑ کر انڈیا کے اداکاروں کے طریقے اپنائیں؟ یہ فاقہ
کیونکہ وہ اللہ کے ولیوں کے مخالف تقریریں کرتے تھے اور دنیا کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کی شکل دیکھی ہے یا اس کو نلایا گیا یا اس کو کفن دیا گیا. یہ اپنا راجہ بازار میں قرآن کے بہت بڑے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے، مگر جب آخری ٹائم آیا پاکستان سے باہر مرے ہیں، پاکستان میں ان کی لاش آئی ہے بند تابوت میں، کوئی شیشہ نہیں لگا ہوا تھا اور ساتھ لکھا ہوا تھا اس پر کہ جی اگر اس کو کھولو گے تو پوری دنیا پر وبا پھیل. اللہ اکبر. اے سن لو بخاری شریف دی حدیث سنا دے میں ایتھے اس واقعے دی تصدیق دوتے. واہ واہ. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تے اللہ دا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے. فرمایا اللہ پاک فرمانے من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جڑا بندہ ساڈے ولیاں نال دشمنی مول لوے گا میرا او دے نال اعلان جنگ ہے. اس لیے ولیوں کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہیے. خدا کی قسم یہ اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر کر کے ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے. یار عبادت گزار بندے کی نوجوان عزت نہ کرے تو کس کی کرے یار؟ ان سے دور کرنا چاہتے ہو؟ ان موٹیویشن سپیکروں کو تو چاہیے کہ قوم کو ان ولیوں کے ساتھ جوڑیں جنہوں نے اپنا تن من دھن اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رکھا تھا. تو توجہ فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تراہموا، تم میں سے کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو صحابہ نے عرض کی تھی آقا کلنا رحیم، اسی سارے رحیم ہاں. گل یاد ہے؟ اسی سارے رحم کرنے والے رحیم ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے سرکار چاندن کہ میرے امتی رحم دل بن جاویں، ایک دوجے دے اوتے شفقت کرنے والے بن جاویں. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خواہش ہے اور اے وراثت مصطفیٰ ہے. ایک دوجے دے اوتے رحمت کرنی ہے تے کنی کو رحمت کرنی ہے. امام بہت بڑے امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جتنا بندہ اپنی ذات ہوتے رحیم اور شفقت کرنے والا ہے نا اس سے بڑھ کر دوسرے مسلمان بھائی پر شفقت کرنے والا ہو، اپنی ذات سے بڑھ کر دوسرے مسلمان بھائی پر رحمت کرنے والا ہو. یہ حق ہے. اتنا بندہ مہربان ہو دوسرے کے اوپر، اتنا اس پر شفقت کرنے والا ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی یہ تعلیم ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت. امام شارانی فرماتے ہیں یہ وراثت مصطفیٰ ہے. جس بندے کو حاصل ہو گئی تو اللہ کے نبی کی وراثت پانے کے لیے خود کو رحم دل بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء والا طریقہ اپنائیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی رحمتوں سے پھر حصہ پائیں. اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.